الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر اجلاس ارباب علم و دانش محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 4 اگست 1986 ہم یہاں علاقہ گنج پشاور میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ آج کی اس تقریب سعید کا عنوان بڑا فکر انگیز ہے۔ عظمت قرآن کانفرنس۔ اس حسن انتخاب پر
میں اپنے منتظمین اور میزبان دوستوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں قرآن کریم اصل الاصول ہے. دنیا کے سامنے وہ صداقتیں کہ جن کا شباب قیامت تک قائم رہنے والا ہے صرف قرآن کریم نے پیش کی ہے. مسلمان اس وقت تک مائل بعروج رہے جب تک کہ ان کی عملی وابستگی قرآن کریم کے ساتھ مستحکم رہی. حق تعالی کا ارشاد ہے یقیناً قرآن ہی وہ راستہ بتاتا ہے کہ جس میں کوئی کجی نہیں، جو بالکل سیدھا راستہ ہے. اسلامی زندگی کے کسی بھی گوشے کو یا کسی بھی شعبے کو وہ ماضی سے تعلق رکھتا ہو یا حال سے، جب بھی آپ جانچیں گے تو کسوٹی قرآن کریم ہے. باقی ساری چیزیں تابع ہیں قرآن کریم کے. جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی اسے چھوڑ دیا جائے، اور جس چیز کی قرآن تائید کرے گا اسے اپنانا ہوگا. میں کہا کرتا ہوں اجم اس روز سے پتلی سے اترا ہے جس روز سے عقائد و نظریات کی تعمیر اور ترتیب میں اس سے کہانیوں اور مفروضہ جات کو معیار بنا دیا گیا. گفتگو ہوتی ہے، قرآن کی ایک آیت پڑھ لی اور پھر چلے گئے اپنے پسند کے زاویوں پر. بھول کر کبھی قریب سے بھی نہیں گزریں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے. لہذا یہ یاد رکھیے کہ اسلامی عقائد کی بنیاد قرآن ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے معیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حدیث نبوی جس طرح کہ سورج کی روشنی آنکھوں کی بینائی کے بغیر نہیں دیکھی جا سکتی، قرآن کریم کو بھی حدیث نبوی کی روشنی کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. میرے
عزیز نوجوان، بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کالج اور یونیورسٹی میں پہلے تو نظام تعلیم ہی اتنا علیل اور بیمار ہے کہ اس کو پڑھنے والوں سے یہ توقع نہ کی جائے گی کہ وہ آگے چل کر مجاہد اسلام بنیں گے، الا ماشاء اللہ۔ لازمی کالج کے نظام تعلیم نے جو جنریشن تیار کی ہے، آپ سب حضرات اسے دیکھ بھی رہے ہیں، محسوس بھی کر رہے ہیں، مجھے اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ انگریز نے جو نظام تعلیم بنایا ہے وہ تعلیمی اداروں سے مجاہد پیدا کرنے کے لیے نہیں بنایا، اس کا ہدف یہ تھا کہ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے نوجوان اگر عیسائی نہ بن سکے تو عملاً مسلمان بھی نہ رہیں۔ انگریز اپنے اس ہدف میں کہاں تک کامیاب ہوا، اس سلسلے میں بھی آپ حضرات بہت بہتر ججمنٹ کر سکتے ہیں، مجھے کچھ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر وہ نوجوان کے جو اپنے خاندانی پس منظر کی وجہ سے یا اپنے خانگی ماحول کی وجہ سے کچھ دینی حس رکھنے والے تھے، ان کی اس دینی حس پر شبخون مارنے کے لیے تحقیق کے نام پر زال اور مضل پیدا کیے گئے، گمراہ اور گمراہ کرنے والے پیدا کیے گئے، مسٹر پرویز جیسے، جس نے انشاء اور ادب کے جراثیم سے بڑے خوبصورت کاغذ پر بڑے پرکشش ٹائٹل کے ساتھ یہ مواد کالج اور یونیورسٹی اور دفاتر میں پھیلایا کہ احادیث تو کوئی معیاری چیز نہیں ہے، اور آج کل کا نوجوان بغیر کسی تکلف کے یہ کہتا ہے کہ یہ تو آرٹیفیشل سٹوریز ہیں، مولویوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، ہم تو صرف قرآن کو سمجھیں گے بس۔ اب دیکھیے دعویٰ کتنا خوبصورت ہے کہ ہم تو صرف قرآن کو سمجھیں گے، لیکن اس خوبصورت دعوے کے ساتھ نفی کی جا رہی ہے حدیث رسول کی، اور جو حدیث رسول کی نفی کرتا ہے وہ کبھی قرآن سے وفا نہیں کر سکتا، یہ طے شدہ امر ہے۔ اور ایسے لوگ معاشرے میں جن کا کوئی قابل ذکر مقام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لابی کے لوگ ہیں، مغربی لابی کے لوگ ہیں، انگریز نے اپنے یہ ایجنٹ چھوڑ رکھے ہیں کہ تم مسلمانوں کی وحدت کو کنفیوز کر دو، ان میں شکوک اور شبہات پیدا کر دو۔ چنانچہ جب یہ مرتے ہیں تو پھر اخبار کے پہلے صفحے پر ان کی خبریں لگتی ہیں، اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ
بیان دیتے ہیں کہ قوم ایک عظیم مفکر سے محروم ہو گئی. ہے میں یاد کر رہا تھا حدیث قرآن کو سمجھنے کے لیے وہی مقام رکھتی ہے جو روشنی کو دیکھنے کے لیے بینائی کا مقام ہے. بینائی اگر نہ ہو تو پھر بھی روشنی کو حدت سے محسوس کیا جا سکتا ہے. یعنی نابینا آدمی جو ہے اگر وہ سورج کو دیکھ نہیں سکتا تو سورج کی تپش تو محسوس کر سکتا ہے. یعنی آنکھوں کی بینائی کے بغیر سورج کے وجود کو محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن حدیث کے بغیر تو قرآن کو بالکل ہی نہیں سمجھا جا سکتا. لہذا اس تمہید کے بعد آج کی اس ملاقات میں قرآن کریم کے پیش کیے ہوئے 5 ضابطوں پر میں گفتگو کروں گا. پانچ ضابطے جن کے متعلق قرآن کا دعویٰ ہے کہ ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. تاکید کے ساتھ، حرف تاکید کے ساتھ قرآن کریم نے اس بات کو شروع کیا ہے. اور جہاں تاکید کا حرف آ جائے وہاں تعویل نہیں ہوتی، ہو بہو وہی ماننا پڑتا ہے جو قرآن کریم کے صریح الفاظ کے آئینے میں ظاہر ہو رہا ہے. چنانچہ حرف تاکید کے ساتھ قرآن کریم نے دعویٰ کیا، فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ بالیقین، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کے واقع ہونے کی گھڑی کا علم. ان اللہ عندہ علم الساعہ بالیقین، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کے واقع ہونے کے لمحے اور وقت کا علم کہ قیامت کس گھڑی واقع ہونے والی ہے. اللہ کے سوا یہ راز کوئی نہیں جانتا. علماء بھی نہیں جانتے، اولیاء بھی نہیں جانتے، اصفیاء و اتقیاء بھی نہیں جانتے، صدیقین و شہداء بھی نہیں جانتے، انبیاء و رسول بھی. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب نہیں جانتے تو یہ ان کے علم کی نفی نہیں ہو رہی بلکہ قرآن کے ضابطے کا اقرار ہو رہا ہے. علماء کا علم ان کے مقام کے مطابق صحیح، اولیاء کرام کا علم ان کے مقام کے مطابق صحیح، اتقیاء و اصفیاء کا علم ان کے مقام کے مطابق صحیح، انبیاء اور رسول کا علم ان کے اپنے مقام اور مرتبہ کے مطابق صحیح. لیکن یہ قانون ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ بالیقین، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کے واقع ہونے کی گھڑی کا علم.
نہیں بتایا یہ راز اللہ نے کسی کو. ہاں بعض علامتیں بیان کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرب قیامت کی علامات بیان کر دی گئیں، نشانیاں بیان کر دی گئیں کہ سرخ آندھیاں آئیں گی جو آ چکی، بلکہ نوبت بعیدہ رسید کہ اب سیاہ رنگ کی بارش ہو گئی. خبر پڑی تھی آپ نے ایران میں سیاہ رنگ کی بارش، جس پہ پانی پڑا اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا. مجسم ماتم بن گئے. سرخ آندھیاں آئیں گی، تجارت میں دیانت نہیں رہے گی، دوستی اور رشتوں میں وفا نہیں رہے گی، حیا نہیں رہے گی، بڑھاپے میں خوف خدا نہیں رہے گا، جوانی غیرت سے محروم ہو جائے گی. آئے اخبار آپ بھی پڑھتے ہوں گے، کبھی ہماری نظر سے بھی کبھی کبھی گزرتا ہے. تفصیلات اتنی دل خراش اور لرزہ خیز ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. کیسے بیان کروں؟ اب بھی قیامت واقع نہیں ہو گئی کہ ماں بیٹی کی دلالی کر رہی ہے، بھائی بہن کی دلالی کر رہا ہے. ہاں علامات قیامت تو بتا دی گئی. اگر علماء اجازت دیں تو ایک اضافہ میری طرف سے. لوگ 90 دن کا نام لے کر آئیں گے، 9 سال تک جان نہیں چھوڑیں گے. یہ بھی قرب قیامت میں، یہ بھی آثار قیامت میں سے ہے کہ نہیں؟ خیر، اب ذرا روانگی کے امکانات پیدا ہوئے تو اپنے مخصوص لوگوں کو اشارہ کر دیا، شریعت بل کی بات کرو، شریعت آ رہی ہے، ٹھہرو. یہ بات کروں گا، ذرا ابھی آپ مجھے آپ کے ذہن میں ذرا میں قرآنی صداقتیں اتار لوں. فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث. بارش کب، کہاں اور کتنی مقدار میں ہونے والی ہے، یہ راز بھی اللہ نے کسی کو نہیں بتایا. شارح قرآن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دھرتی پر بارش ہوتی ہے تو بارش کی ایک ایک بوند اللہ کے علم کا برہان بن کر اترتی ہے. پوری کائنات میں بارش کب، کہاں اور کتنی مقدار میں ہونے والی ہے کون جانتا ہے؟ یہ کرسی نشین بھی کہہ دیں. بڑی رعایت کی ہمارے عزیز نوجوانوں نے. آج تو سب کو کرسیاں مل گئی ماشاءاللہ. قیامت کب آنے والی ہے یہ بھی کون جانتا ہے؟ بارش
کب کہاں اور کتنی مقدار میں ہونے والی ہے کون جانتا ہے؟ فون پر جب مجھ سے بات ہو رہی تھی، ہمارے عزیز جب بات کر رہے تھے، تو میں نے اتفاقاً کہہ دیا کہ مجھ سے تو وقت لے رہے ہو، میکائیل سے تو بات نہیں ہو گئی تمہاری؟ کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب پشاور آتا ہوں تو کچھ لوگوں کو خارش ہو جاتی ہے اور ادھر بارش ہو جاتی ہے۔ آج صبح جب دوست وہاں مجھے لینے کے لیے پہنچے ہنگو میں، تو انہوں نے بتایا کہ پشاور تو جل تھل ہو چکا ہے، خوب برسا ہے، اس قدر میںہ برسا ہے، اس قدر بارش ہوئی ہے کہ بس ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ تو میں نے کہا بس تو پھر وہی حسب روایت، لیکن اب اس کا کرم دیکھیے کیا بالکل صاف ہے۔ یہ نظام براہ راست اسی کے پاس ہے۔ ہاں، اپنے بندوں کی دعائیں سن لیتا ہے کبھی کبھی۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے، ایک شاگرد نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، قحط سالیے، بہران رحمت کے لیے دعا کیجیے، فصلیں خشک ہو رہی ہیں، مویشیوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، التجا کی، اللہم انزل علینا الغیث برحمتک وفضلک۔ الہ العالمین، مدینہ والے بارش مانگتے ہیں، تیرا محبوب سفارش کرتا ہے۔ ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، ادھر اشارہ ہو گیا بادلوں کو، مدینہ کے آسمان پہ پہنچو، میرے محبوب نے بارش کی طلب کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، اور میری رحمت کا تقاضا ہے یہ ہاتھ چہرے پر نہ پھرنے پائیں کہ بارش کی بوندیں پہلے پہنچ جائیں۔ اور پھر یہی ہوا کہ ابھی دعا جاری تھی کہ آسمان سے موتی برسنا شروع ہو گئے، اور مسجد نبوی کی چھت سے ٹپک ٹپک کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ آ پہنچے۔ یہ ٹپکے اس لیے کہ صحن مسجد نبوی کی چھت جو تھی کھجور کے پتوں کی تھی۔ میں کہا کرتا ہوں اس دور کی مسجدیں کچی ہوتی تھیں، نمازی پکے ہوتے تھے، اب مسجدیں پکی بن گئی ہیں اور نمازیوں کو اللہ استقامت نصیب فرمائے، ورنہ تو اکثر مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ جھکنے والے تو آتے ہیں لیکن جن کے سجدوں میں ذوق تھا عبدیت کا وہ چل دیے۔ اب تو ایسے نمازی بھی آتے ہیں ماشاءاللہ کہ سجدے میں سو جاتے ہیں۔ امام صاحب بیچارہ اگر گستاخی کر دے اٹھانے کی تو اس کی امامت خطرے میں کہ مولوی صاحب رات بھر تو نیند نہیں آئی تھی، اب ذرا آنکھ لگی تھی تم نے ڈسٹرب کر دیا۔ یہ تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ایمان ہے ہمارا کہ رب العالمین اپنے بندوں کی بات سنتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق قبول بھی کرتا ہے، لیکن یہ ضابطہ اور قانون ہے بارش کب کہاں اور کتنی مقدار میں آنے والی ہے
کون جانتا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ شکم مادر میں پلنے والے بچے کا مستقبل بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ماں کے پیٹ میں، بلکہ قرآن نے کہا ماؤں کے پیٹ میں، ارحام جمع کے صیغہ کے ساتھ، ساری دنیا کی ماؤں کے پیٹ میں جو بچے پرورش پا رہے ہیں وہ پیدا ہو کر کیا بنیں گے؟ ہدایت پر ہوں گے کہ ضلالت پر؟ مجاہد بنیں گے کہ مجاور؟ یکجائی بنیں گے کہ ہرجائی؟ شہدائی بنیں گے کہ حلوائی؟ وفادار بنیں گے کہ غدار؟ نمک حلال ہوں گے کہ نمک حرام؟ سعادت مند ہوں گے کہ شقاوت پسند؟ تبنگر بنیں گے کہ گداگر؟ کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ والدین بھی نہیں جانتے کہ ہمارے بیٹے کا مستقبل کیا ہے۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، لیکن 20 سال کے بعد اسی کا کردار اتنا تباہ کن ہوتا ہے کہ باپ ماتھا پیٹ کے کہتا ہے بدبخت، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو ایسا بننے والا ہے تو پیدا ہوتے ہی تیرا گلا گھونٹ ڈالتا۔ یہ راز اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ کل کسی کے ہاتھوں سے کیا ہونے والا ہے۔ کل کی باتیں کون جانتا ہے؟ کچھ لوگ چابیوں کے گچھے یوں یوں کرتے ہیں، یہ پروفیشنل ہیں، پرانے پروفیشنل۔ اب نئے پروفیشنل آئے ہیں، ذرا ان سے سیریس اور مہذب۔ وہ چابیوں کا گچھا تو ساتھ نہیں ہے ان کے، لیکن یوں ہی کہتے ہیں اللہ والے سب کچھ جانتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے، اللہ والوں کو پتہ ہوتا ہے۔ چابیوں کا گچھا تو نہیں ہے۔ قرآن پاک نے دعویٰ کیا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ اللہ ہی۔ یہ تینوں طرف جو میرے دوست بیٹھے ہیں، اگر ضمیر کی حدت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے ہی کی ضرب لگائیں تو بھی کے بیماروں کا میں سمجھتا ہوں علاج ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ دعا کرنے کی تو اجازت ہے نا، یا دعا کرنا بھی دل آزاری کا موجب ہے؟ کل کی باتیں کون جانتا ہے؟ یار لوگ ہم سے منوانا چاہتے ہیں کہ بابا زلف دراز بھی جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ علاقہ نجد سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تقاضا آیا کہ مبلغین اسلام کو ہمارے ہاں بھیجیے، جہاں صدیوں سے قبائل جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ اسلام کے مبلغین بھیجیے
اور تعداد بھی زیادہ ہونی چاہیے تاکہ بیک وقت تمام قبائل میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا جائے۔ اس تقاضے کے پیچھے انتہائی ہولناک منصوبہ تھا بدنیتی کی۔ یہ سازش تھی عامر بن طفیل کی، جس کے سینے میں انتقامی جذبات دہک رہے تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے یہ پلان بنایا کہ بیک وقت مسلمانوں کو تبلیغ کے نام پر یہاں بلایا جائے اور پھر انہیں ذبح کر دیا جائے۔ بس اب آپ نہ تکلیف کیجئے گا، یہ آپ کی نمائندگی یہاں سے ہو جائے گی جب ضرورت محسوس ہو۔ جزاک اللہ۔ یہ عامر بن طفیل جو ہے تاریخ کا بڑا بدبودار کردار ہے، کعب بن اشرف کی طرح۔ یہ بھی کنگ آف دی عرب بننا چاہتا تھا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قیادت نے کعب بن اشرف، عامر بن طفیل جیسے بہت سارے اقتدار کے ہوسکاروں کو مایوس کر دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہنے لگا، اگر آپ پسند کریں تو سمجھوتا کر لیں، صلح کر لیں، اور اس کے لیے شرائط یہ ہے کہ شہروں میں میرا حکم چلے گا، دیہاتوں میں آپ کا۔ غنائم مشورے سے تقسیم ہوں گے اور آپ مجھے اپنا ولی عہد بنا دیں۔ 80 سال کا بوڑھا ولی عہد بننا چاہتا ہے۔ ادروائز کہنے لگا اگر آپ نے میری یہ بات نہ مانی تو پھر قبائل سے مسلح لوگوں کے دستے لے آ کر آپ پر یلغار کروں گا، سکون سے جینے نہیں دوں گا آپ کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے کی نوجوان دھمکی سن کر فرمایا، ابن طفیل تو نے مجھے سمجھا ہی نہیں، میں یہاں بادشاہتیں تقسیم کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو مظلوم انسانوں کے کھوئے ہوئے حقوق کی بحالی کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت، نعرہ صحابہ۔ میں تو مظلوموں کے آنسو پوچھنے کے لیے آیا ہوں، میں استحصالی قوتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور وہ مظلوم انسان کہ جن سے باوقار زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا ہے، میں انہیں بلند و بالا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تم نے مجھے سمجھا ہی نہیں، تو جو کچھ کرنا چاہتے ہو بڑے شوق سے کرو، تمہیں اجازت ہے۔ وہ واپس گیا اور اس نے یہ منصوبہ تیار کیا، اپنے ایک رشتہ دار کی قیادت میں وفد بھیجا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ انہوں نے منافقانہ انداز میں بڑی لجاجت اور منت کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ یہ درخواست کی کہ حضور مبلغین بھیجیے، انسان کی ہدایت میں بے قرار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہا کرتا ہوں کوئی باپ اپنے بیٹے کی تعمیر و ترقی میں اتنا بے قرار نہیں ہو سکتا جتنا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی ہدایت کے لیے بے قرار ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک وفد ترتیب دیا، 70 افراد پر مشتمل یہ پہلی تبلیغی جماعت تھی جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم کی آبادی میں دعوت و تبلیغ کے مشن کے لیے منتخب فرمایا۔ کتنے افراد؟ 70۔
اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہ 70 افراد جو تھے منتخب افراد تھے، قرآن کے قاری اور عابد شب زندہ دار۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کانوا یختتبون بالنہار ویصلون باللیل۔ دعوت و تبلیغ کے مشن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو منتخب فرمایا ان کی شان یہ تھی کہ وہ دن کو لکڑیاں چنتے تھے کسب معاش کے لیے، اور رات کو مصلی پر عابد بن کر جب کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے فرشتے ان کے سجدوں پہ رشک کرتے تھے۔ یہ لکڑیاں چن چن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پہنچاتے تھے۔ کبھی رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پانی کے مشکیزیں بھی بھر بھر کے پہنچاتے تھے۔ ان میں سے 3 افراد پر مشتمل ایک سفارتی مشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا حرام ابن ملحان کی قیادت میں۔ انہیں خط لکھ کے دیا عامر بن طفیل کے نام، جس میں اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ فرمایا کہ تم 3 عامر بن طفیل کے پاس چلے جاؤ اور اس کو جا کر میرا یہ خط پہنچاؤ، اور باقی حضرات سے کہا کہ تم اپنی منزل کو روانہ ہو جاؤ۔ 3 افراد پر مشتمل یہ سفارتی مشن عامر بن طفیل کی بستی میں پہنچا۔ بستی سے ذرا دور جنگل میں حضرت حرام ابن ملحان نے اپنے 2 ساتھیوں سے کہا تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں اکیلا جاتا ہوں۔ دعوت کھانے کے لیے نہیں، پیرنی کی پلیٹیں نہیں تیار پڑی تھی، میں اکیلا جاتا ہوں اس لیے کہ عامر بن طفیل سے خیر کی توقع نہیں ہے، وہ بڑا متکبر انسان ہے، وحشی انسان ہے، ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر مشتعل ہو جائے اور تلوار اٹھا لے تو میں اکیلا مر جاؤں گا، تم 2 تو بچو گے نا۔ دونوں ساتھیوں کو یہاں جنگل میں کھڑا کیا، مکتوب رسالت لے کر عامر بن طفیل کے دربار میں پہنچا۔ بڑے وقار اور سنجیدگی کے ساتھ عامر بن طفیل کے سامنے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آگے بڑھا۔ پہلا جرم تو یہ ہو گیا کہ سر نہیں جھکایا عامر بن طفیل کے دربار میں۔ اس کے دربار کے آداب میں یہ بات شامل تھی کہ جو بھی آئے وہ سر جھکا کے آئے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکایا کرتے۔ ان کا سر قلم ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے سوا کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتا۔ اور آج کل تو انسانی سر کو بھی فٹ بال بنا دیا یار لوگوں نے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے بڑے درد کے ساتھ کہا نا، کہیں نخل مرکب کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدہ۔ قبر لمبی ہونی چاہیے، چادر چمکیلی ہونی چاہیے، جھنڈیاں رنگ برنگی ہونی چاہیے، جھکنے والے سروں کی کوئی کمی نہیں۔ سر بلند ہو کے گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد، خط دیا۔ عامر بن طفیل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کا سرسری کا مطالعہ کیا اور پھر کمال جنات و کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور سفیر رسول حضرت حرام ابن ملحان کے منہ پہ دے مارا۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ عقب میں بیٹھے ہوئے ایک پرندے کو اس نے اشارہ کیا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے پیچھے سے نیزہ پھینکا جو سفیر رسول حضرت حرام ابن ملحان کی پشت میں لگا اور سینے سے پار ہو گیا۔ سینے سے پار ہوتا ہے تو خون فوارے کے ساتھ نکلتا ہے مجاہد اسلام کے سینے سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فعل بالدم ہکذا ونزعه علی وجهه وراسه
ثم قال فزت ورب الكعبہ، وہ جو خون نکلا تھا سینے سے، دونوں ہاتھوں میں وہ خون لے کر مجاہد اسلام نے اپنے چہرے پہ ملا، پھر اپنے سر پہ ملا، اور پھر نعرہ لگایا رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا، مجھے تو منزل مل گئی۔ عامر بن طفیل کی دربار میں بیٹھے ہوئے وحشی درندے یہ نعرہ سن کر حیرت کے ساتھ نے اسلام قبول کیا، اور جب اسلام قبول کیا تو کہنے لگے اظہار تو اپنے ایمان کا ہم آج کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ہم اسی دن مسلمان ہو گئے تھے جس دن عامر بن طفیل کی دربار میں سفیر رسول حضرت حرام ابن ملحان نے بوقت شہادت نعرہ لگایا تھا فزت ورب الکعبہ۔ ہمارا ضمیر اسی دن مان گیا تھا کہ محمد کے غلام ہی صداقتوں کے علمبردار ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے، موت ان سے ڈرتی ہے۔ مجاہد حق آگاہ کو اگر شہادت مل جائے تو اس سے بڑی اور کون سی کامیابی ہوگی؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بستر عدالت پر جس بیماری میں انہیں موت آئی، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، دیوار کی طرف منہ کر کے ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں اور رو رہے ہیں۔ مزاج کرسی کے لیے آنے والے لوگوں میں سے کسی نے کہا خالد تیری زندگی تو بڑی قابل رشک اور مثالی ہے، تو نے تو انتہائی کامیاب زندگی گزاری ہے، روتا کیوں ہو؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس لیے روتا ہوں کہ میں چاہتا تھا اس دنیا سے شہید بن کر جاؤں، اور میں نے میدان جنگ میں جہاں گھمسان کی جنگ دیکھی، میں نے دیکھا کہ اندر دھن تلواریں چل رہی ہیں اور موت بالکل قریب ہے، اپنے آپ کو میں نے وہیں جھونک دیا، لیکن ہزاروں میرے ہاتھوں سے تو کٹ گئے، کسی کی تلوار مجھے نہ کاٹ سکی۔ آج بستر پر عورتوں کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہا ہوں، بس حسرت تھی کہ شہید ہو کے جاؤں، اس ناکامی پر افسردہ ہوں۔ میرے عزیز دوستو، شہیدوں کی موت قوموں کی زندگی کا عنوان بنتی ہے۔ شہید کے خون کا ایک ایک قطرہ ملت کی دائمی زندگی کی بنیاد بنتا ہے۔ کبھی جانا ہو تو شاہ اسماعیل شہید کا مرکز ضرور دیکھیے گا۔ اس سال بھی جانا ہوا، اور جب میں شاہ اسماعیل شہید کا مرکز دیکھتا ہوں مجھے عبداللہ ابن زبیر یاد آ جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش جیسے سولی پہ لٹکی ہوئی تھی، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے تختہ دار پہ لٹکے ہوئے ہیں لیکن آزادی کا خطبہ دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کی پاداش میں سولی پہ چڑھا دیے گئے، تختہ دار پہ لٹکا دیے گئے، اور ظالم حکمران نے آرڈر دیا کہ اس کی لاش کو یہی رہنے دیا جائے، لوگ دیکھیں اور عبرت پکڑیں کہ ہمارے خلاف بولنا مذاق نہیں ہے۔ لہذا اس مرد حق گاہ کی میت سولی پر لٹکی ہوئی ہے، دیکھنے والے تو بہت آئے تھے، لیکن ایک دن ان کی والدہ چلی آئی دیکھنے کے لیے، حضرت اسماء۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس خاتون کے ساتھ آئے کہ دیکھیں بیٹے کی لاش کو سولی پہ لٹکا دیکھ کر ایک ماں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے، ذرا دیکھیں۔ لوگ سوچتے تھے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر سر پیٹ لے گی، شور کرے گی، چیخے گی، چلائے گی، ماتم کرے گی، لیکن
اسما رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے بیٹے کی لاش کے قریب آئی، لاش پہ نظر پڑتے ہی کہنے لگی شاباش میرے فرزند، شاباش شاباش بیٹا، تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا، جان دے دی نا، ظالم کے آگے سر تو نہیں جھکایا۔ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ۔ ہماری بیٹے ایسے ہوتے ہیں۔ اور پھر لوگوں کی طرف دیکھ کے کہنے لگی لوگوں مجھے مبارکباد دو، میں اس بیٹے کی ماں ہوں کہ جس نے ظالم کے آگے کلمہ حق بلند کیا، سر نہیں جھکایا، نہیں بکا، نہیں جھکا۔ میں آج اپنے بیٹے پہ فخر کر رہی ہوں، دیکھو تو میرا بیٹا کتنا اچھا خطیب ہے، تختہ دار پہ بھی آزادی کا خطبہ دے رہا ہے۔ تکبیر، تکبیر۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے مرکز پہ بھی دل کی کیفیات عجیب ہوتی ہے۔ شاہ شہید کی قبر پہ ایک پتھر لگا ہوا ہے، کتبہ تو میں اسے کہتا نہیں ہوں، اس لیے کہ کتبہ تو وہ ہوتا ہے جسے تراشا جائے، بنایا جائے، وہ یوں ہی ایک پتھر ہے لمبا سا، اس کے اوپر کسی روشن ضمیر نے سرخ الفاظ کے ساتھ یہ تحریر لکھ دی ہے، فرمایا ہے ذبیح اللہ اسماعیل ماں، اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں، شد ندایت سور اسرافیل ماں، خون خود را در کو سارے لیک بیجے حریت در ہند بے۔ اے اللہ کے راستے میں ذبح ہونے والے ہمارے اسماعیل، تیری صدا تو سورہ اسرافیل بن کر گونجی، جس نے برے صغیر میں غفلت کی نیند سونے والوں کو ایسا بیدار کیا کہ وہ موت کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ اے معمار حریت انسان، تو نے اپنے خون کے قطروں کی بارش برسا کر بالا کوٹ کے سنگریزوں کو تو سرخ کر دیا، لیکن تیرے خون کا ایک ایک قطرہ انسانی آزادی کی تمہید بن گیا اور بنیاد بن گیا۔ آج قطرے آزادی میں بیٹھ کر چونچلے کرنے والوں، بھول گئے ہو قربانیاں دینے والوں کو، ان کا نام اونچا کرتے پھرتے ہو جنہوں نے ساری زندگی انگریز کی غلامی کی، انگریز کے گھوڑوں کو خرخرے کر کر کے جاگیریں حاصل کرنے والوں کو سر بناتے ہو، جنہوں نے ایک لمحہ بھی ایثار اور قربانی میں نہیں گزارا، اور ان کے پیچھے تم نے کتے لگا دیے ہیں کہ ان پہ فتوا دو کہ یہ رسول کے گستاخ تھے۔ زر خرید کتے لگا دیے، انہیں ہڈیاں بھی کھلاتے ہو، حلوے بھی کھلاتے ہو، فیرنی کی پلیٹیں بھی کھلاتے ہو کہ بھونکو اسماعیل شہید کو۔ جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر۔ اور اصلاح احوال چاہتے ہو، اصلاح احوال چاہتے ہو تو یقین دلاتا ہوں، سن لو، سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، جذباتی نہیں ہوں، خدا کی قسم نہیں ہوگی اس وقت تک اصلاح جب تک مظلوم کو سینے سے نہیں لگاؤ گے، جب تک ظالم کو اپنے سے دور نہیں ہٹاؤ گے، جنہیں حقیر سمجھ کر
بجھائے بیٹھے ہو، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ میں کہتا ہوں بڑے صغیر میں اسلامی سلطنت کے قیام کے لیے فکری تصور دینے والے تو بہت ہوں گے، لیکن خون جگر سے اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھنے والے شاہ اسماعیل شہید ہیں۔ اور پشاور کے روشن ضمیروں، بہت سنجیدہ بات پوچھتا ہوں آپ سے کہ ان کرداروں کے خلاف بد زبانی کرنے والوں کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، پھر کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہا بھی۔ ٹائٹل دیکھیے، ان کے بھائی ہیں پرانے فنکار، ان کا ٹائٹل ہے حب علی کا۔ وہ کہتے ہیں ہم علی کے غلام ہیں، بس ہم تو علی کو مانتے ہیں جی، ہم تو علی کو چاہتے ہیں۔ ابو بکر نہیں، فضول، وہ تو غاصب تھے۔ عمر الیاذ باللہ الیاذ باللہ، نقل کفر نباشت، چھوڑو جی وہ تو منافق تھے۔ عثمان چھوڑو جی وہ تو اسلام کے دشمن تھے۔ ان کا ایک سپورٹر آیا، نظریاتی سپورٹر، اس نے کہا بس خیانت کرتے تھے باقی تو ٹھیک تھے، ذرا خیانت کرتے تھے۔ علی کی محبت کا دعویٰ اور علی کے بھائیوں پہ فائرنگ۔ ارشاد مدنی میرا عزیز ہے، اس کو مجھ سے محبت ہے۔ جو شخص مجھے گالیاں دے ارشاد مدنی کا دوست ہو سکتا ہے؟ ڈھیلا جواب دیا آپ نے۔ میں تو سچے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، منافقوں سے نہیں پوچھ رہا میں۔ میرا دشمن میرے دوست کا دوست ہو سکتا ہے؟ میرا دوست میرے دوست کا دشمن ہو سکتا ہے؟ یہ تو قدرتی بات ہے۔ جو میرا دشمن ہوگا وہ میرے دوست کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عمرو بن عاص کو گالیاں دینے والے کبھی علی کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے مشن میں عشق مصطفیٰ کے چراغ اپنے خون جگر سے جلانے والے ان مجاہدین حق آگاہ امداد اللہ مہاجر مکی، شیخ الہند محمود الحسن اور شاہ اسماعیل شہید جیسے حریت پسندوں پر بد زبانی کرنے والے بھی کبھی رسول اللہ کے عاشق نہیں ہو سکتے۔ جس طرح صحابہ پر گالیاں اور تبیہ کرنے والے حیدری نہیں ہو سکتے، اسی طرح ان علماء حق پر بد زبانی کرنے والے کبھی رسول اللہ کے عاشق نہیں ہو سکتے۔ وہ بھی فنکار ہیں، یہ بھی فنکار ہیں۔ عزیز دوستو، حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت پی کر سرخرو ہو گئے۔ عامر بن طفیل کی وحشت اور بڑھی، اپنے رضاکاروں کو تیاری کا حکم دیا، ہنگامی بنیادوں پر مسلح دستے لے کر بیر معونہ پہ خیمہ زن ان مبلغین اسلام پر یلغار کر دی۔ وہ تبلیغی جماعت جو اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی تھی، یہ تبلیغی جماعت کے دشمن پرانے
ان کی ہمتلیوں میں بل پڑتے ہیں نا تبلیغی جماعت کے نام سے، اس لیے کہ بیچاروں کی اپنی دکانداری خطرے میں ہے۔ رات کے سنبھالتے میں یلغار کی سب خون مارا، یہ مسلح وہ نہتے، یہ تخریب کرنے والے وہ تعمیر کرنے والے، یہ اجاڑنے والے وہ بسانے والے۔ رات کی تاریکی میں تلواریں چلی، چن چن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کو انہوں نے ذبح کرنا شروع کیا، خون شہادت سے نہائے ہوئے ہیں، سر سے پاؤں تک خون شہادت میں نہائے ہوئے ہیں، زخم پہ زخم کھا رہے ہیں اور ایک پیغام نشر کرتے ہیں، ہواؤں کو پیغام دیتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو۔ حدیث کے ورقوں میں وہ پیغام چمک رہا ہے اور صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ پیغام اتنا پیارا تھا، قرآن کی آیات کے بعد جو عبارت سب سے زیادہ ہماری زبان پہ مچلتی رہی وہ یہی تھی جو بیر معونہ کے قاریوں نے اور شہداء نے پیغام نشر کیا۔ فرمایا بلغوا عنا قومنا، بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا۔ اللہ کے فرشتوں ہمارا یہ پیغام ہماری برادری تک پہنچا دو، ہمارے بھائیوں تک پہنچا دو، ہمارے قائد تک پہنچا دو کہ ہم نے بیر معونہ پر اپنے رب سے ملاقات کی اور یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی کہ ہم رب سے راضی ہو گئے، وہ ہم سے راضی ہو گیا۔ ہم نے وفا میں کمی نہ آنے دی، اس نے جزا میں کمی نہ کی۔ بلغوا عنا قومنا، ہو سکے تو یاد کر لو میرے عزیز نوجوانوں، اپنی نوٹ بک پہ لکھ لو اسے، بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے شاگردوں کی مظلومیت کا حال پہنچائے، صحابہ کرام فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حزن و ملال دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ حریف جاں کا بھی چارہ گر، وہ قاتل کو معاف کرنے کا ظرف رکھنے والا محمد فاتح بن کر مکہ کے در و دیوار پر افواہ درگزر کا پیغام نشر کرنے والا، لا تثریب علیکم اليوم کا پیغام سنانے والا، وہ پیکر رحمت اپنے شاگردوں کی مظلومیت کا سن کر اس قدر بے قرار ہوئے کہ آنسو رکتے ہی نہیں، آنکھیں برستی تھیں، اور صبح کی نماز میں رکوع کے بعد، سجدے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد، سجدے میں جانے سے پہلے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں رحمت عالم، اور ان ظالموں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہم اسدد وقعتک علی وزر، اللہم اجعل علیہم سنین کسنی یوسف۔ اے اللہ، جن ظالموں نے میرے شاگردوں کو ستایا ہے، جن ظالموں نے میرے رضاکاروں پہ تیرے ستم کھینچی ہے، تو ان کے لبوں سے مسکراہٹیں چھین لے، الہ العالمین ان پر کنانی قحط نازل فرما دے۔ جن ظالموں نے میرے شاگردوں کو رلایا اور تڑپایا ہے، الہ العالمین ان کا عبرتناک انجام کر۔ دعا کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت کی، خود بھی اشکبار ہیں، صحابہ بھی اشکبار ہیں، دیر تک قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، اور پھر یہ تیر ایسا نشانے پہ لگا کہ ان سب کو طاعون کی وبا نے گھیرا۔ جن جن ظالموں نے بیر معونہ پر تبلیغی جماعت پر تلوار اٹھائی تھی، طاعون کی وبا آئی، بڑی بڑی گرٹیاں نکلائیں گردنوں پر، وہ اتنی بڑھ گئی کہ اٹھا کے چل سکنا تو کجا، ہل بھی نہیں سکتے تھے۔
وہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کتے کی طرح جان دی، ان سب کو رحمت للعالمین کی بد دعا نے مار ڈالا، اللہ کا غضب نازل ہوا ہم پر۔ لیکن پشاور کے روشن ضمیروں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میرے آقا کو یہ علم ہوتا کہ بنو سلیم والے دھوکے سے میرے صحابہ کو بلانا چاہتے ہیں اور بیر مہونہ پہ جا کر انہیں ذبح کر دیں گے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھیجتے؟ کبھی نہ بھیجتے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل کی باتیں جاننے والا کون؟ یہ جو دور بیٹھے ہیں اندھیرے میں وہ تو ذرا روشنی پھیلائیں، کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ اسی پہ ذرا مچل کے دکھائیے نا، کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی کل سے متعلق ایک وعدہ کیا تھا، اللہ کا نام نہ لیا، فرمایا میں کل جواب دوں گا، وہی بند ہو گئی، علماء گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، وہی بند ہو گئی، کئی دن تک وہی کا سلسلہ بند رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشکبار ہو کر التجا کی، رب العالمین کیا بات ہو گئی؟ قرآن پاک آیا، فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ او میرے محبوب، آئندہ جب کبھی کسی آنے والی کل سے متعلق کوئی وعدہ کیا کریں تو یہ نہ کہا کیجئے کہ میں بتاؤں گا، یہ نہ کہا کیجئے کہ میں یہ کام کروں گا، بلکہ کہا کیجئے اگر میرے اللہ نے چاہا تو یہ بات ہوگی، اس لیے کہ کل کیا ہونے والا ہے فرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا، عرش والا ہی جانتا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت، یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ موت کہاں آئے گی، کس عنوان سے آئے گی، کب آئے گی، کوئی نہیں جانتا۔ کون جانتا ہے؟ موت کب کہاں اور کس عنوان سے آنے والی ہے کون جانتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، یہ ضابطے بیان کیے ہیں قرآن کریم نے، کتنے؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اسی مفہوم کو دوسرے مقام پر قرآن کریم نے بیان کیا، فرمایا وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، چابی نہیں، چابی ہوتی تو حجمی فنکاروں کو گنجائش مل جاتی، وہ کہتے دیکھا قرآن میں تو ایک چابی کی بات ہے، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں،
بڑی چابی اللہ کے پاس ہے، چھوٹی چابیاں حضرت صاحب کے پاس ہے۔ آخر یہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، یعنی اپنے اختیار میں شامل کر دیا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، چھوٹی بڑی تمام چابیاں غیب کی کس کے پاس؟ رب العالمین نے فرمایا میرے معبود ذرا نظریہ کی بلندیوں سے اعلان کر دیجئے بات میری ہے لیکن زبان تیری ہو۔ فرمایا قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اعلان کر دیجئے میرے معبود زمین و آسمان میں جو کچھ غیب ہے کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی، اللہ بھی نہیں، اللہ ہی۔ فنکار کہتے ہیں تو پھر انبیاء نہیں جانتے؟ انبیاء کو اللہ نے بتائے۔ اب ان علم کے بادشاہوں سے کون پوچھے کہ جو بات بتائی جائے وہ غیب نہیں رہتی۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہی۔ اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو کوئی کم علم دیا ہے۔ مولوی صاحب اگر تجھے بات سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ تیرے حال پہ رحم کرے اور تجھے سمجھ عطا کرے، اور اگر بات سمجھ کر تو اس امت میں تفریق ڈالنے کے لیے یہ باتیں کرتا ہے تو پھر اللہ ہمیں تجھ سے نجات عطا فرمائے۔ جو بات بتائی جائے وہ غیب نہیں رہتی۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہی ہے عالم غیب، کسی پر وہ غیب ظاہر نہیں کرتا مگر رسولوں میں سے جس کو چاہے غیب کی باتیں بتا دے، تو جب بتا دے وہ غیب نہیں رہتا، وہ معلوم ہو جاتا ہے۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ الغیوب، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ فرمایا اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، لا یعلمها الا ہو، کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی جانتا ہے جو کچھ کے صحراؤں میں ہے، دریاؤں میں، خشکی میں ہے، تل میں، آبادیوں میں ہے، ویرانوں میں، وہی جانتا ہے۔ اور اس کے علم کا عالم یہ ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، قرآن کہتا ہے ساری کائنات کے درختوں سے جب پتے جھڑتے ہیں تو کوئی ایک بھی پتا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور دھرتی کے سینے سے اگنے والا کوئی دانہ ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جو کچھ خشکی و تر میں ہے، بر و بحر میں ہے، وہ اس کی کتاب مبین میں موجود ہے۔ عزیز دوستو، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ موت کا کسی کو پتہ نہیں، موت کہاں کب کس عنوان سے آنے والی ہے کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے اسلام کے نام لیوا حضرات ابھی تک انتظار کر رہے ہیں کہ ذرا کچھ مدت اور دو، ہم کوشش کریں گے اسلام کو لانے کی، اور کسی کام کے لیے مارجن نہیں چاہیے، صرف اسلام مظلوم کے لیے مارجن چاہیے۔
اور جو بھی فیصلے ہوئے بلا تاخیر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ قوم کو ڈرامے دکھائے جاتے ہیں، کوئی تاخیر ہوتی ہے؟ کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ ٹی وی کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک ایسے آدمی سے بسم اللہ پڑھائی جاتی ہے کہ بسم اللہ کی روح کانپ کانپ کر اللہ سے دعا کرتی ہے، الہ العالمین مجھے اس بلا سے نجات دے۔ بسم اللہ الرحمن، یہ توہین کرنے کے لیے جان بوجھ کر، یہ کرایہ کا مال جو ہے نا، کرایہ کا مال یوں آواز نکلتی ہے جیسے تار کول کے ڈرم سے کوئی آواز نکل رہی ہو، اور یہ جس کی آواز ہے نا اس کی اور کوئی کنٹریبیوشن نہیں، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ حکمرانوں کے جوتے چاٹتا ہے۔ جب ایک حکمران جاتا ہے اور دوسرا آتا ہے تو وہ رومال کوئی بات نہیں، جزاک اللہ، وہ رنگین رومال ہوتا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے نا جی، یوں ڈال کر نا جی بنگلے کے باہر کھڑا ہوتا ہے، تو نیا حکمران جب باہر نکلتا ہے موٹر میں تو دیکھتا ہے ایک مولوی صاحب بئی ریش و جبہ و دستار، یہ محکدے میں کہیں شیخ محترم تو نہیں؟ وہ گاڑی روکتا ہے اور یہ جا کے ہاتھ چومتا ہے، کہتا ہے جی وہ رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، حضور سلام کہہ رہے تھے اور شکر ہے آپ تشریف لائے ہیں ورنہ تو ملک جا رہا تھا۔ یہ خوبی ہے، اور جب یہ جائے گا تو پھر اگلا جب آئے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی کاروائی کرے گا، لہٰذا اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ شروع ہوتا ہے۔ یہ ٹی وی جو ہے مستقل اسلام دشمنی کا ایک پروگرام ہے، مستقل چن چن کر جنس لائی جاتی ہے اس پر، چن چن کر۔ بسم اللہ ختم ہوتے ہی طبلہ سرنگی شروع، بلا تاخیر، بلا تاخیر، بسم اللہ ختم طبلہ سرنگی شروع۔ اس کے بعد طوائفوں اور طبلہ سرنگی کا قبضہ کون سے پوچھا گیا؟ آج اس اجتماع میں کوئی ایک آدمی تو ایسا ہو جو اس پالیسی کا حامی ہو کہ یہ جو قومی نشریاتی پالیسی ہے یہ اسلام کے عین مطابق ہے، آپ میں سے کوئی ایک شخص ہاتھ اونچا کر سکتا ہے؟ اس میں تو کوئی تاخیر نہیں ہوئی۔ گانے گانے والیاں والے تو چلو ہوئے جو ہوئے، لیکن والیاں چن چن کر غلاظت کے ٹینک، گندگی کی بوریاں پتہ نہیں ملتی کہاں سے ہیں انہیں، الجنس و مال جنس ہے یمین، ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور انہیں قوم کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ دائنے ہیں دائنے، پوچھا گیا قوم سے بتاؤ؟ نہیں پوچھا گیا۔ اسی قسم کی ایک غلاظت کی بوری کے گھر میں ڈاکہ پڑا تھا، ڈی آئی جی صاحب نے متعلقہ تھانوں کو اور پولیس کے لوگوں کو اشارہ کیا کہ چند گھنٹوں میں یہ چوری برآمد ہونی چاہیے اور ڈاکو پکڑے جانے چاہیے ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ وہ پکڑے گئے کہ نہیں پکڑے گئے؟ پکڑے گئے۔ اسلم قریشی اس کا کوئی پتہ نہیں، اس کو 4 سال ہو گئے، 14 سال ہو جائیں گے، کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ اور جناب نمبر بنانے والے اب تک بھی نمبر بناتے رہے، اب پھر تشریف لائے۔ اس میں بعض وہ لوگ بھی ہوں گے، میں مانتا ہوں کہ جو اس ملک میں نظام شریعت کے نفاذ میں جذباتی ہونے کی وجہ سے، ویسے
ہے تو ہر مسلمان جذباتی ہے. آپ اور میں اور یہ سب لوگ پاکستان کے تمام مسلمان چاہتے نہیں ہیں کہ فی الفور بلا تاخیر اس ملک میں قرآن و سنت کا نظام نافذ کر دیا جائے. چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ تو کچھ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اس خواہش اور اس آرزو کی حدت کی وجہ سے تھا، لیکن اس میں سیاسی فنکار جنہوں نے 9 سال تک ان تمام کارروائیوں کی حمایت کی، وی سی آر نے اس قوم کے گھر گھر میں آگ لگائی، اسلامی اخلاق نہیں انسانی اخلاق کا جنازہ اٹھایا. اس کے دور میں آیا نا ہیروئن، یہ سوغات ہے. ہتھوڑا گروپ اس دور تحفے ہیں تحفے. ہاں کلہارا گروپ، ہتھوڑا گروپ، پتہ نہیں کیا کیا گروپ. اچھا، بموں کے دھماکے، ڈاکے، راہدنی، ان سب چیزوں کا ساتھ دیتے رہے اور چپ کر کے چلتے رہے. اب جب سیاسیات کا موسم آیا تو نظام شریعت کی بے قراری پھر دوستوں کو لے آئی باہر. یہ سیاسی فنکاروں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ سیدھی سی بات ہے کہ متفقہ اسمبلی نے اس قوم کے مستقبل کو ملحوظ رکھتے ہوئے 73 کے آئین کی توثیق کرتے ہوئے اس پر اتفاق کر لیا ہے کہ اس ملک کا مستقبل صرف اور صرف اسلام بچا سکتا ہے. اسلام کے سوا اس ملک کے مستقبل کو بچانے والی کوئی طاقت نہیں، نہ مغربی سامراج اور نہ سب سامراج. میں آپ سے پوچھتا ہوں، صلاح الدین ایوبی والا اسلام امریکہ برداشت کرے گا؟ تو اسلام کے دعوے داروں کو جو ریگن سینے سے لگائے، وائٹ ہاؤس میں انہیں سینے سے لگائے، یہ صلاح الدین ایوبی والا اسلام ہے؟ صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں امریکن بران اسلام نہیں آئے گا. اس ملک میں وہی اسلام آئے گا جو دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھتا ہے. صلاح الدین ایوبی والا اسلام، جس اسلام کے آنے کے بعد منکرین ختم نبوت کو غیر مسلم اقلیت نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ صدیق اکبر کے اقدام کے مطابق، امت کے متفقہ اقدام کے مطابق منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کیا جائے گا اور انہیں کفر کردار تک پہنچایا جائے گا. عیسائیت کو کھلے قدم تبلیغ کی اجازت نہیں ہوگی. عیسائیوں کے پروگرام اس طرح پیش کیے جاتے ہیں جیسے یہاں تو بالکل نیوٹرل لوگ ہوں. اسلامی مملکت میں اسلام دشمن تحریکوں کو کھلی چھٹی نہیں ہوا کرتی، اور ہمارے حضرت تو خوش کرنے کے جنون میں اس قدر آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ آغا خان کی درازی عمر کے لیے دعا کرتے ہیں. جن کے ہاں قرآن ایک افسانہ ہے، جن کے ہاں نبوت کے تصور سے امامت کا تصور زیادہ بلند ہے، جو اپنے امام کو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے کا مجاز سمجھتے ہیں. صحابہ دشمنی جن کے لگاتار میں گھسی ہوئی ہے، اپنی سیاست کی دکان چمکانے کے لیے ان کی درازی عمر کی دعا ہو رہی ہے. جو آغا خان کے لیے درازی عمر کی دعا کرے، میں آپ سے پوچھتا ہوں
وہ اس ملک کی اکثریتی آبادی کا نمائندہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اور جو لوگ اس سے اسلام کی توقع لیے بیٹھے ہیں، میں نے کہا کہ آپ اس زمین پر قرآن و سنت کا نظام چاہتے ہیں تو پھر ذرا آئیے مفتی محمود کے قافلے میں شامل ہو جائیے. جس دیش نے صوبہ سرحد کی چند دنوں کی وزارت کے زمانہ میں یہ ثابت کر دیا تھا کہ ایک عالم دین جب اسلام کا نام لیتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور ایک پیشہ ور سیاستدان جب اسلام کا نام لیتا ہے تو اس کے اذان کیا ہوتے ہیں.